AMBHR کی جانب سے السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم انگلش گرامر کا تیسرا سبق پڑھیں گے اور تیسرے سبق میں ہم پھر سے کائنڈز آف سینٹنس یعنی جملے کی بقیہ 4 اقسام پڑھیں گے، جو کہ انگلش گرامر میں تو مستقل قسم ہے ہر ایک جملہ، مگر عربی گرامر میں یہ جملہ انشائیہ کے اقسام میں سے ہیں، اور ساتھ یہ بھی پڑھیں گے کہ انگلش گرامر اور عربی گرامر کے جملوں میں مطابقت کیا ہے اور فرق کتنا ہے۔ تو چلیے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ جی، تو اب ہم انگلش گرامر کے بقیہ 4 اقسام، جو کہ انگلش گرامر میں تو مستقل اقسام ہے لیکن عربی گرامر میں یہ جملہ انشائیہ کے اقسام میں سے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے انٹروگیٹو سینٹنس یعنی سوالیہ جملہ ہے۔ تعریف کرتے ہیں: It is a sentence which asks question is called an interrogative sentence. The sign of interrogative question mark is used at the end of sentence. یعنی سوالیہ جملہ ایسا جملہ ہے جس میں کسی چیز یا شخص یعنی کسی چیز کے بارے میں سوال پوچھا جائے، اردو فقرات میں جملے میں کیا، کہاں، کیسے، کیسی، کیسا وغیرہ آئے، اور انگریزی میں جملے سے پہلے امدادی فعل ڈو، ڈز، از، ایم، آر، واز، ور وغیرہ آتے ہیں۔ ایسے جملوں کے آخر میں سوالیہ نشان آتا ہے، تو اسے انٹروگیٹو سینٹنس کہا جاتا ہے۔ آگے چل کر ہم اس جملے کی عربی گرامر کے ساتھ مطابقت دیکھتے ہیں کہ عربی گرامر کے ساتھ اس کا کتنا مطابقت ہے اور عربی گرامر میں اس کی تعریف کیا ہے۔ عربی گرامر میں سوالیہ جملہ کا جو نام ہے وہ ہے استفہامیہ جملہ، اور استفہامیہ یہ فہم سے بنایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ناواقف متکلم کا واقف کار مخاطب سے کسی انجان چیز کے سمجھنے کی طلب کرنا۔ یعنی جب کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے کسی سے کسی چیز کا، تو وہاں پر جو پوچھنے والا ہے، سوال کرنے والا ہے، وہ اس چیز سے ناواقف ہے، ناخبر ہے، جس چیز کا وہ پوچھ رہا ہے، یعنی جس چیز کا وہ سوال کسی مخاطب سے پوچھ رہا ہے، تو وہ متکلم وہاں پر اس چیز سے ناواقف، ناخبر ہوتا ہے، تو اسے عربی گرامر میں استفہام کہا جاتا ہے، یعنی طلب کرنے والا۔ اصطلاح میں استفہامیہ جملہ وہ جملہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ناواقف متکلم واقف کار مخاطب سے کسی بات کو سمجھنے کی خواہش کرے اور اس میں حرف استفہام آوے، جیسے حل ضرب زید۔ عربی گرامر میں حروف استفہام جیسے انگلش گرامر میں ڈو، ڈز، از، یہ امدادی فعل جملے کے شروع میں آتے ہیں، اسی طرح عربی گرامر میں استفہامیہ جملہ کے لیے مختلف سے الفاظ ہیں جو کہ جملہ کے شروع میں آتے ہیں، جو کہ ہم اپنی ہی جگہ پر پڑھیں گے۔ یہاں پر صرف ایک مثال اور ایک لفظ۔ مثال: حل ضرب زید، کیا زید نے مارا؟ یہاں پر حل حرف استفہام ہے۔ اور دوسری بات کہ کبھی کبھار حروف استفہام کا استعمال متکلم اس طور پر بھی کرتا ہے کہ خود بھی
اس شے سے یعنی جس چیز کے بارے میں متکلم پوچھ رہا ہوتا ہے وہ متکلم اس چیز سے واقف بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مخاطب سے اس چیز کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تو جب متکلم کسی واقف چیز کے بارے میں مخاطب سے پوچھتا ہے تو اسے پھر عربی گرامر میں استخبار کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآنی استفہام جو کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، وہاں پر وہ استفہام نہیں کہلائیں گے بلکہ وہ استخبار کہلاتے ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ تو ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہے لیکن پھر بھی وہاں پر پوچھتے ہیں۔ تو ایسے استفہامی جملوں کو عربی گرامر میں استخبار کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں هل يستوي الظلمات والنور، کیا کفر اور ایمان برابر ہے؟ حالانکہ اللہ جل شانہ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں، پھر بھی یہاں پر اس طرح فرماتے ہیں کہ هل يستوي الظلمات والنور، کیا ایمان اور کیا کفر اور نور برابر ہے؟ تو ایسے جملوں کو استخبار کہا جاتا ہے۔ تو عربی زبان چونکہ ایک وسیع زبان ہے، وہاں پر عربی گرامر میں سوالیہ جملہ یا انٹریگیٹو سینٹنس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ کہ جب متکلم کسی مخاطب سے کچھ پوچھتا ہے تو وہ اس پوچھنے والی چیز سے ناواقف اور ناخبر ہوتا ہے، اور ایک وہ استفہام یا وہ سوالیہ جملہ یا وہ انٹریگیٹو سینٹنس جو کہ متکلم پوچھتا ہے وہ اس سے باخبر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ انٹریگیٹو سینٹنس انگلش میں اور عربی گرامر کے مطابق ان کی مطابقت ظاہر ہو گئی ہے۔ آگے چل کر ہم دوسرے جملے کی تعریف کرتے ہیں۔ امپیریٹیو سینٹنس یعنی حکمیہ یا امریہ جملہ۔ Imperative sentence contains some command, advice, request or prohibition. یعنی حکمیہ یا امریہ جملہ ایسا جملہ ہوا کرتا جس میں حکم، درخواست، نصیحت یا ممانعت پائی جائے۔ اس کو اردو میں حکمیہ یا امریہ جملہ اور انگریزی میں امپیریٹیو سینٹنس کہا جاتا ہے۔ ان جملوں میں فعل کی پہلی فارم شروع میں آتی ہے یا جملے کے شروع میں ڈو ناٹ کے بعد فعل کی پہلی فارم آتی ہے، تو یہ جملہ حکمیہ یا امریہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں عربی گرامر میں کہ عربی گرامر کے جو جملہ حکمیہ یا امریہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی مطابقت کیا ہے۔ ہم نے پہلے آپ کو بھی یہ بتایا ہے کہ عربی جو ہے وہ ایک وسیع زبان ہے۔ یہاں پر انگلش گرامر میں دو تین چیزوں کو اکٹھا کر کے انہیں ایک ہی نام دیا گیا ہے۔ کس طرح؟ وہ یہ کہ یہاں پر درخواست، چونکہ یہ عربی گرامر میں عرضیہ کے اقسام میں آتا ہے، اور ممانعت کو عربی گرامر میں نہیں کہا جاتا ہے، اس کی ایک الگ تعریف ہے۔ اگرچہ یہ بھی حکم ہے لیکن عربی گرامر میں اس کے لیے الگ تعریف کی گئی ہے اور الگ لفظ وضع کیا گیا ہے، اور امر یا حکم کے لیے الگ لفظ وضع کیا گیا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عربی گرامر والوں نے ان کی تعریفات کیا کی ہے۔ امر لغت میں بمعنی حکم کرنا، اور اصطلاح میں وہ صیغہ ہے
کہ جس کے ذریعے فاعل یعنی امر کرنے والا، حکم دینے والا مخاطب سے کسی فعل کی طلب کرے، یعنی کسی کام کرنے کے طلب کرے، کسی کام کرنے کا حکم دے، تو اسے اصطلاح میں امر یا حکم کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریہ جملہ میں فاعل یا متکلم یا حکم کرنے والا صرف مخاطب سے کسی کام کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ جیسے عربی مثال ہے اضرب، جس کا معنی ہے مار تو ایک مرد، یعنی تم ایک مرد کو مارو۔ تو یہاں پر صرف حکم یہ ہے کہ کام کرنے کی طلب کی گئی ہے، بلکہ اس میں ممانعت یا نصیحت یا درخواست نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہے۔ تو یہ جملہ حکمیہ یا امریہ کہلایا جاتا ہے۔ اور ممانعت کے لیے عربی گرامر میں لفظ نہیں کا استعمال کیا گیا ہے، نہیں لغت میں بمعنی روکنا، اور اصطلاح میں وہ صیغہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ترک فعل طلب کیا جائے، یعنی فعل نہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ تو اس کی مثال جیسے لا تضرب، مت مار تو، یعنی تم یہ مارنے والا کام مت کرو۔ تو یہاں پر امر اور نہی کو الگ کیا گیا ہے۔ تو عربی گرامر میں ان دو چیزوں کا الگ کرنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ بعض صرفیوں کے نزدیک نہی جو ہے وہ ایک مستقل فعل ہے، لہٰذا ان کے نزدیک فعل کی 4 قسمیں ہیں: اول ماضی، دوم مضارع، سوم امر اور چہارم جو ہے وہ نہی۔ تو فعل کی 4 اقسام بن جاتی ہیں۔ اور بعض کے نزدیک فعل کی 3 اقسام ہے: ماضی، مضارع اور امر۔ تو اس وجہ سے اور اس اختلاف کی وجہ سے ان دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرا اختلاف نہی اور امر میں نہی کے معنی میں ہے، اور وہ یہ کہ بعض صرفی جو ہے وہ نہی کا معنی جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ نہی کا معنی فعل کو چھوڑنے کی طلب، اور بعض صرفی جو ہے وہ نہی کا جو معنی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ فعل سے نفس کو روکنے کی طلب۔ تو اسی اختلاف کے بنا پر امر اور نہی کو الگ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہو گئی حکمیہ یا امریہ جملے کی مطابقت انگلش گرامر کے انٹروگیٹو یا سوالیہ جملہ کے ساتھ۔ آگے چل کر ہم جملہ انشائیہ کے تحت آنے والی جملہ تعجبیہ کی تعریف کرتے ہیں۔ نمبر 3، ایکسکلامیٹری سینٹنس یعنی تعجبیہ جملہ۔ This sentence expresses sudden feeling of wonder, loss, joy, or emotion, etc. The sentence of this kind closes with the sign of exclamation. یعنی تعجبیہ جملہ ایسا جملہ ہوا کرتا جس میں دکھ، غم، حیرانی، پریشانی، تعجب اور خوشی کا اظہار ہو۔ اس کو اردو میں تعجبیہ جملہ اور انگریزی میں اس کو ایکسکلامیٹری سینٹنس کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس انگلش گرامر کے ایکسکلامیٹری سینٹنس کا عربی گرامر میں تعجبیہ جملہ کے ساتھ کتنی مطابقت ہے اور کس طرح۔ تو
تعجب کا معنی اب ہم جانتے ہیں کہ تعجب کا کیا معنی ہے۔ تعجب باب تفاعل سے مصدر ہے، مصدر، اور اس کا مادہ عجب ہے، اور اس کا استعمال دو معنوں کے لیے آتا ہے۔ نمبر ایک ایسے امر غریب، امر غریب کا معنی یعنی حیران کر دینے والا کام، ایک ایسے امر غریب کا علم جس کا سبب معلوم نہ ہو، یعنی اچانک کوئی ایسا فعل کسی سے صادر ہو جس کا وجہ اور سبب معلوم نہ ہو۔ اور دوسرا معنی وہ کیفیت نفسانی جو اس امر غریب کے علم کے بعد حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان کی وہ کیفیت یا وہ حالت جو کسی امر غریب کے علم کے بعد پیدا ہو۔ ان دونوں معنوں میں فرق اس طرح ہے جیسا کہ لڑکے کے پیدا ہونے کی خبر اور اس کے بعد کیفیت خوشی، یعنی کسی کے ہاں بڑے عرصے کے بعد بیٹا ہوا تو اس بیٹے کی خبر پر تعجب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے پیدا ہونے کی خبر کے بعد جو کیفیت یا حالت خوشی ہوتی ہے تو اسے تعجب کہا جاتا ہے۔ یا مثال کے طور پر ایسے طالب علم کی کامیابی کا علم جو کامیابی کا اہل نہ تھا، قابل تعجب ہوتا ہے۔ بس یا تو اس علم بعینی کو تعجب کہا جائے، یا اس علم کے بعد کی کیفیت حیرت کو جو سبب کامیابی نامعلوم ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے تعجب کہا جائے۔ اور جملہ تعجبیہ اصطلاح میں وہ جملہ ہے کہ جس کے ذریعے کسی چیز پر تعجب کیا جائے۔ عربی گرامر میں تعجب کے لیے صرف یہ دو صیغے ہوتے ہیں، ما افعلہ و افعل بھی۔ تو انشاءاللہ ان کی جو تفصیلی بحث ہے وہ افعال تعجب میں ہم بھی پڑھیں گے۔ تو یہ عربی گرامر اور انگلش گرامر میں جملہ تعجبیہ کی تعریفات ہو گئی ہے۔ آگے چل کر ہم جملہ دعائیہ جسے انگریزی میں آبجیکٹیو سینٹنس کہا جاتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ Objective sentence. The sentence expresses a wish or a prayer is called objective sentence. دعائیہ جملہ یعنی ایسا جملہ جس میں دعا، خواہش یا تمنا پائی جائے اس کو اردو میں دعائیہ جملہ اور انگریزی میں آبجیکٹیو سینٹنس کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دعائیہ جملہ میں 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، دعا، خواہش یا تمنا۔ تو یہ تقریباً تینوں ایک جیسے الفاظ ہے، کیوں؟ دعا میں بھی کوئی خواہش یا تمنا ہی پائی جاتی ہے، لیکن عربی گرامر میں دعا اور تمنا دونوں کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو تمنا کے لیے وہی لفظ جو ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں جسے جملہ تمنائیہ کہا جاتا ہے۔ تمنا لغت میں کسی چیز کو محبوب سمجھ کر اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جس کو اردو میں کسی چیز کی آرزو کرنا کہتے ہیں۔
اور اصطلاح میں جملہ تمنائیہ وہ جملہ ہے کہ جس کے ذریعے کسی چیز کی آرزو ظاہر کی جائے. جیسے عربی میں ایک مثال ہے لیت زید حاضر، کاش زید حاضر ہوتا. تو اسے جملہ تمنائیہ کہا جاتا ہے. اور دعا کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ عربی گرامر میں ندا کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ دعا کا مقصد یا معنی یہی ہوتا ہے کہ کسی کو اپنے طرف متوجہ کیا جائے. یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے تو ہم اللہ کی توجہ، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ندا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ. تو ندا بمعنی آواز دینا، اور جملہ ندائیہ اصطلاح میں وہ جملہ ہے کہ جس کے ذریعے کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے اور اس کے شروع میں حرف ندا ملفوظ ہو یا محذوف ہو، جیسے یا اللہ. تو اسے جملہ ندائیہ کہا جاتا ہے. تو فرق انگلش گرامر میں اور عربی گرامر میں دعائیہ جملہ کے درمیان یہ ہو گئی کہ وہاں پر ایک ہی لفظ جملہ دعائیہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن عربی گرامر میں دعا کی تعریف الگ کی گئی ہے اور تمنا کی تعریف الگ کی گئی ہے. تو لہٰذا ان کے درمیان فرق اور مطابقت واضح ہو گئی ہے. آگے چل کر ہم ان چاروں بلکہ پانچوں اقسام کے جملوں کی ایگزامپلز پیش کریں گے. اب ہم پانچوں جملوں کے ایگزامپلز پیش کر رہے ہیں. نمبر 1، گیٹ اوے ایٹ ونس، فوراً دور ہو جاؤ. یہ جملہ امریہ یا حکمیہ کی مثال ہے کیونکہ اس میں حکم پایا جاتا ہے. نمبر 2، ہررا وی ہیو وون دا میچ، ہررا ہم نے میچ جیت لیا. تو اس مثال میں خوشی کا اظہار کیا گیا ہے، تو یہ جملہ تعجبیہ کی مثال ہے. مائی ہی لیو لانگ، تو یہ بھی جملہ تعجبیہ کا مثال ہے، اور اسی طرح یہ جملہ کا مثال بھی بن سکتا. اس کے بعد نمبر 4، شی ہیلپس دا پور، وہ غریبوں کی مدد کرتی ہے. یہ جملہ خبریہ کی مثال ہے. اس کے بعد نمبر 5، وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتی. یہ بھی جملہ خبریہ کی مثال ہے کیونکہ جملہ خبریہ کی 2 اقسام تھے، ان میں سے ایک قسم مثبت اور دوسری قسم منفی کا تھا. آگے نمبر 6، آخری مثال، وائی ڈیڈ یو کم لیٹ، آپ یا تم دیر سے کیوں آئے. یہ جملہ سوالیہ کا مثال ہے کیونکہ اس میں لیٹ آنے کی وجہ پوچھ رہا ہے. تو یہاں پر ہمارا لیسن نمبر 3 ختم ہو رہا. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں پڑھیں گے.